السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب پیارے پیارے سننے والے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ سے آپ کے لیے بہت اچھی امید رکھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور انشاءاللہ خیر و عافیت ہوگی آپ کی طرف۔ جی کل کا دن ہمارا گیپ کا آ گیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دوبارہ سے قرآن کی کلاس میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ظاہر ہے اللہ کی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں اور اسی کی توفیق سے ہم کچھ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر پاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، ہم تو صرف پلاننگ کرتے، باقی اس پلاننگ کو فلفل کرنا نہیں کرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی آج فجر کی نماز میں امام کعبہ نے جو آیات پڑھائی ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے 2 رکوع، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے وہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد الحرام میں آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت جو ہے نا فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ لے گئے۔ اور یہ نہیں کہ خواب کی کوئی حالت تھی، بلکہ یہ بالکل حقیقت میں ہی ایسا ہوا تھا۔ اور یہاں جو ذکر ہے کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک لے گئی، یعنی کہ زمینی سفر کا یہاں ذکر ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں آسمانوں کی جو سیر کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا بھی ہمیں وہاں ذکر ملتا ہے۔ پھر فرمایا، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ سبحان اللہ، کہ اتنا اچھا زبردست اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا بتا دیا۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنا ہی فائدہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں خود ہی پہنچے گا۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے ساتھ بھی اگر بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، نہیں، ہم اصل میں ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔
اور اگر کسی اور انسان کے ساتھ ہم برائی کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اس کا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ اصل میں ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے روز قیامت سب کو پتہ چل ہی جائے گا کہ جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو اچھا عمل، اس کا جزا ملے گی، اچھی بہتر جزا ملے گی، بہتر بدلہ ملے گا، اور جس نے برا عمل کیا ہوگا اس کو برا ہی نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ زندگی میں بھی یعنی دنیا میں بھی یہی اصول ہے، کار فرما ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی بنیاد پر سب کے فیصلے ہوں گے۔ پھر فرمایا، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، جلد باز واقع ہوا ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون اس نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ انسان قسمت جو کہتا ہے نا، یہ میری قسمت میں ہی لکھا تھا، تو کیا ہے اس کا جو قسمت ہے، اس کا جو اچھا ہے یا برا جو بھی عمل ہے اس کی اپنے ہی گلے میں ہے۔ وہی والی بات کہ ہم اچھا کریں گے تو اچھی قسمت، یعنی اچھی نیت سے ہم کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اچھی نیت سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو برا اگر نتیجہ نظر آ بھی رہا ہے تو وہ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر فار لانگ ٹرم کے لیے آگے جا کر اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلتا ہے۔ اور بعض دفعہ برائی ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ابھی تو ہماری پکڑ ہی نہیں ہو رہی نا، لیکن آگے جا کے بہت سخت قسم کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ہر انسان کا شگون اس نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یہ روز قیامت انسان کی جو کتاب ہے، کون سی کتاب ہے؟ انسان کی کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں ہمارا اعمال نامہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ پھر فرمائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی کہ آج جو ہے نا تم اپنا حساب خود ہی لگا سکتے ہو۔ یعنی کہ ابھی اگر ہم زبانی تو کلامی کہہ بھی دیں نہیں ہم غلط نہیں، ہم وی آر رائٹ، یو آر رائٹ، آئی ایم ناٹ رانگ، تو کیا ہے کہ ہمارا ضمیر ہمیں آلریڈی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے، یا ہم نے جو بھی آگے عمل کیا ہوتا ہے، جو بھی ہم نے آگے پہنچایا ہے آخرت میں، جو بھی ہمارا عمل جا رہا ہے، تو اس سے بھی ہمیں خوف آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مر جائے گا تو ہم نے ہمارے ہاتھ پہ ہے کیا لے کے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کون سی ایسی نیکی ہے جو میں اس وقت کہوں کہ ہاں میرے پاس ابھی ملک الموت آ جائے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، تو میں اللہ کو اپنی کون سی ایسی نیکی پیش کروں گی جس سے میرا چھٹکارا ہو جائے، یعنی کہ میری کامیابی ہو جائے۔ ایسا کون سا عمل ہے میرا؟ ہم سب خود اپنا اپنا حساب کتاب رکھیں، کوئی اور ہمیں کیوں بتائے، کوئی اور ہمیں بتا بھی نہیں سکتا۔ جتنا میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے اندر میں ہے نا ہر چیز کا حساب کتاب ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی اپنا محاسبہ اصل میں ہم خود ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ جسے خوش دلی سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے،
یعنی خالص نیت کے ساتھ ہم یہ کام کر سکیں. اور خالص نیت میں اگر کھوٹ ہے ہمارے، تو چاہے جتنا بھی اچھا بڑا کام ہو، بہت زبردست قسم کا آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن نیت ہماری خراب ہے، تو پھر وہ بھی عمل جو ہے نا وہ ضائع ہونے والا عمل ہے، وہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ روز قیامت نہیں ملے گا. پھر فرمایا جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. سبحان اللہ، کتنی زبردست آیت ہے. فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اور فرمایا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. یعنی روز قیامت ہم نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ، کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ایسا کوئی بھی اس وقت بھی انسان کوئی ایسا کہہ نہیں سکتے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، حق اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کیونکہ ابھی تو میڈیا نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر جگہ یہ چیز پہنچ چکی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یہ ہمارے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. یعنی ٹی وی چینل اگر ہم کھولتے ہیں تو ہماری مرضی ہے، چاہے تو ہم انٹرٹینمنٹ والا چینل کھول لیں اور خوب انجوائے کریں، گانے بجانے، فلمیں، یہ وہ. فلم دیکھو تو 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کی فلم ہم بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی چوائس ہے. اور جہاں قرآن کا چینل کھول لیا تو 10 منٹ میں ہم بور ہونے لگتے ہیں کہ بس یا تھک جاتے ہیں یا بور ہونے لگتے ہیں، پھر ہمیں کوئی اور کام یاد آ جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ میں اپنے اندر کی چوائس ہے نا، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس چیز کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. جس چیز کی انجوائمنٹ ہے اس میں سارا دل لگ جاتا تو ہم تھکتے بھی نہیں ہیں، اور جس میں ہماری اپنی چوائس نہیں ہے تو اس میں 10 منٹ بھی ہمارے لیے وہ بہت بھاری لگتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ہمیں بتا دی نا، حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیج دیا. یعنی کہ ایسی کوئی بستی نہیں ہے جس پہ عذاب آیا اور وہ عذاب والے کہیں، جن پہ عذاب آیا وہ روز قیامت کے اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے بس ہم ناسمجھی میں یا جہالت میں بھی حرکتیں کرتے رہے. فرمایا ایسی کوئی بستی ہے ہی نہیں جس پہ عذاب آیا ہو، لیکن یہ کہ وہاں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو. یعنی پیغمبر آئے، انہوں نے حق اور باطل کا فرق سمجھایا، کتابیں آئے، رسول آئے، اور اس کے بعد جب رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کے بعد ایک اور سلسلہ چل رہا ہے. شہداء، صدیقین، اولیاء اللہ، صالحین، یہ سب لوگ آج تک دنیا میں کام کر رہے ہیں، حق و باطل کا فرق سمجھا رہے ہیں. لیکن جن کو سمجھنا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، جن کو نہیں سمجھنا انہوں نے اپنی ہی منمانی کرنی ہوتی، میں نہ مانوں والی بات. پھر فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جس سے وہ تاپے گا، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے شخص کی صحیح مشکور ہوگی. سبحان اللہ. یعنی کون سی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دنیا چاہے گا، جو دنیا کا طالب ہوگا،
دنیا کے فائدے کا طالب ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے اللہ تعالیٰ، یعنی اب یہ بھی حرم میں جا کے دیکھے تو لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، اولاد دے دے، مال دے دے، دولت دے دے، اقتدار دے دے، اور علم دے دے، یعنی کہ علم بھی اگر ہم مانگ رہے تو وہ آخرت کی نیت سے نہیں مانگ رہے، علم کی بھی اگر ہم دعا کرتے تو ہم اس لیے کہ چلو ہم جو ہے نا ہمارا کچھ ہماری واہ واہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس میں بھی ہماری نیت کو جو ہے نا فطور ہوتا ہے۔ تو یہ نا دنیا سے شروع اور دنیا پہ ختم ہماری دعائیں، آخرت کے لیے دعائیں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دعا بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے نیت بھی نہیں ہوتی، تو پہلے نیت کو کھنگالنا ضروری ہے کہ ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں۔ سپوز خواتین اگر گھر کا بھی کام کر رہی ہوتی ہے، بیچاری تھک رہی ہوتی ہے صبح سے رات تک کام کر کے اس کے بعد پھر جو کھانا وانا بنا کے وہ پیش کرتی ہے گھر والوں کو، تو وہ گھر والے کہتے ہیں نہیں اتنا اچھا نہیں بنا، اچھا بھائی ان کا بھی دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دل کیوں ٹوٹتا ہے؟ آپ نے اگر اچھی نیت سے کام کیا، آخرت کی نیت سے کام کیا ہے تو اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے نا، انسانوں سے کیوں مانگ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ کیوں ہر وقت مطلب تعریف کے طلبگار ہوتے کہ بس ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور فوراً دین اینڈ دیر ہمیں اس کا رزلٹ مل جائے؟ تو مطلب یہ کہ نیتوں کا فطور ہوتا ہے نا، نیت کے لیے مطلب نیت ہماری کیا ہوتی ہے؟ بس گھر والے خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، گھر والوں کے لیے کرے کام، انسانوں کے لیے کرتے ہیں لیکن اللہ کی خاطر کرے، انسانوں کے لیے کرے، یعنی کہ نیت ہماری اللہ کو خوش کرنے کی ہو اور کام کرے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی بھلائی کا کام اللہ کی خاطر کرے۔ یہ ہمارا جو نا یہ چھوٹا سا ایک فرق ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، جو کچھ بھی جسے دینا چاہے، جتنا بھی دینا چاہے اللہ تعالیٰ سے جو جتنا مانگے گا ہم اس کو اتنا دیتے رہیں گے، پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے، یعنی کہ اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے کیونکہ اس نے دنیا کے لیے ہی کام کیا ہے، دنیا میں ہی اس کو بدلہ بھی مل جاتا ہے، کوئی اچھا کام اگر دنیا میں کرتا بھی تو اس کو بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا آخرت میں اس کو جہنم میں لکھ دیتے جسے وہ تاپے گا، اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف فرمائے، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، یعنی آخرت میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہی تو جہنم میں جائے گا، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے، یہ نہیں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں اور کہیں اللہ مجھے اس سے آپ کو خوش کرنا ہے، آپ کا دیدار چاہیے، ایک چھوٹا سا چھوٹا کام کیا ہے؟ مثلاً خواتین کے لیے میں کہوں گی کہ ایک گلاس اٹھا کے کچن میں رکھنا، یہ صفائی کرنا، یا کسی کو اچھا سا مشورہ دینا، یا رستے سے کوئی ایسی چیز ہٹا دینا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلا بندہ یہاں سے گزرے گا تو اس کو یہ ناگوار گزرے گا، وہ اس نیت سے ہٹائے وہ چیز کہ اگلے بندے کے لیے یعنی کہ وہ اس کے لیے مشکل نہ ہو، اور نیت کیا ہو کہ اس سے میں اللہ کو راضی کروں، ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کر سکوں۔ سبحان اللہ، اللہ کو خوش کرنے والے کام جو ہے نا مطلب بہت ہماری نیت میں اللہ نہیں ہوتا، ہماری نیت میں صرف دنیا دنیا اور دنیا، لوگ انسان، بس ان کو ہم راضی کرنے میں، خوش کرنے میں صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں، اور جہاں ہم نے کوئی اچھا کام کیا اور وہ ظاہر رزلٹ ہمیں فوراً نظر آتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہوتے تو ہم چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے کہ نہیں، کیونکہ لوگ تو راضی ہو ہی نہیں رہے تو پھر کس لیے کرے ہو، کیونکہ ہماری نیت میں وہ اللہ نہیں ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تو ہم نے کہا ہم نے لوگوں کے لیے کیا ہی نہیں، ہم نے جب لوگوں کے لیے کیا ہی تو پھر ہم لوگوں کی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے، کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے، یعنی ایسی کوشش جو واقعی ایسی، یعنی کہ حتی الامکان کوشش، یعنی اپنی پورا زور لگا دینا، اور ہو وہ مومن، سبحان اللہ، یعنی اگر بہت اچھی کوشش دنیا میں کر بھی رہے اور لیکن اس کی وہ مومن نہیں ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے، جیسے اکثر لوگ یہ کیا کہتے ہیں، بھئی کافر بھی تو اتنے اچھے اچھے کام کر رہے تو کیا ان کو جنت نہیں ملے گی؟ اتنے نیک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے بھی بچاتے ہیں اور بہت اچھے سوشل ویلفیئر کے کام بھی کر رہے تھے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہاں کرائٹیریا بتا دیا کہ وہ مومن ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایمان والا ہو۔
تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، قبول ہوگی، یعنی اس کی قدر کی جائے گی، ان کو بھی اور ان کو ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اگر وہ دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کو وہ روک دے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا راستہ بند کر دے، تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں چاہے نا تو خیر نہیں پہنچا سکتی۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو اب دیکھ رہے ہوتے اچھائی جو کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی سے نہیں ہے، اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، الٹا وہ نقصان میں جا رہا ہے، اور جو برائی کر رہا ہے وہ دن بہ دن پھلتا پھولتا جا رہا ہے اور ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو خیر دنیا کا کرائٹیریا ہے، آخرت کا کرائٹیریا اس سے بالکل الٹ ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا، ورنہ تو ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا معبود نہ بنائے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات مانے، یعنی اللہ کی بات کو تو سائڈ پہ رکھے، اور اس کی یعنی اپنی نفس کی یا لوگوں کی یا معاشرے کی بات کو آگے رکھے، یعنی کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ہمارا نقصان ہے نا، یہی تو شرک ہے سب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا شرک ہے نفس کا شرک، جس نے اپنی نفس کو الہ بنا رکھا ہے، کیونکہ اپنی نفس کی بات مان رہا تھا۔ ہاں، نفس کی بات اور اپنی رب کی بات آپس میں نہیں ٹکراتی، پھر تو وہ صحیح ہے، لیکن نفس کی بات اور رب کی بات آپس میں ٹکرا جائے، بالکل اپوزٹ ہو جائے، تو ظاہر ہے نفس کی پھر ہم عبادت کرنا شروع کر دیتے، اللہ کو چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا ایسا شخص کیا ہے؟ تو وہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا، یعنی اس کا جو ہے نا کوئی سے نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں ہوگی، وہ دنیا میں بھی اس کے نقصان ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کا نقصان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائے، اور آخرت کی بھی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔